عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا سا ہو. قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، دعا، بہت ساری عبادتیں کہ جو ہمیشہ کیا جائے، ایسا نہیں کہ ایک مخصوص وقت کیا جائے پھر اس کو چھوڑ دیا جائے. جس سے رمضان المبارک میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، بہت بڑا طبقہ ہے رمضان کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے. نہیں، اگرچہ رمضان میں جتنا پڑھتے ہیں اتنا غیر رمضان میں ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کو بالکل چھوڑ نہ دیا جائے. اور قرآن کریم ایسی مقدس اور زبردست کتاب ہے کہ اس کو چھوڑی نہیں جا سکتی. قرآن کریم کو تو ہمیشہ سینے سے لگانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ اللہ کی زبردست نعمت ہمیں ملی ہے. اسی لیے حافظوں کے بارے میں کہا گیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی اور اس نے دنیا کی نعمت کو بڑا سمجھا تو اس نے قرآن کی ناقدری کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کریں ہم کہ جس طرح رمضان المبارک میں ہم اعمال کرتے تھے، اگرچہ غیر رمضان میں اتنے نہیں کریں گے، لیکن بھائی نمازوں کی پابندی، 5 نمازیں صرف رمضان میں فرض نہیں ہیں، پورا سال روزانہ 5 نمازیں ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پسندیدہ سنتوں کے اوپر عمل، یہ اس طرح ہم لگے رہیں گے نا تو ہماری زندگیوں میں ایمان باقی رہے گا، اور سب سے بڑا فائدہ ہماری اولاد کا اور نسل کا. ہم اپنے گھر میں ماحول بنائیں گے نا میرے بھائیوں، یہ ماحول جو رمضان میں ہم نے بنایا اپنے گھروں کے اندر، اس کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرو. دیکھو، یہ صرف اسکول کا ایگزامپل لے لو. ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے نا، پورا ماحول چینج، ہم کو تو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری اولاد کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. پورا ماحول چینج ہوتا ہے. اب گھر میں بھی اس کو ماحول نہیں ملے تو ہمارے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ضروری ہے، دھیان دو، فکر کرو میرے بھائیوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، رمضان میں جو تراویح ہوتی ہے وہ دو سنتیں ہیں. ایک تو قرآن کریم کی تکمیل کی سنت جو ہو چکی ہے الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. دوسری تراویح کی سنت. اب ایسا نہیں کہ ہم چھٹی کر دیں گے. تراویح کی سنت الگ ہے جو پورے رمضان میں ہے. اگر 10 دن میں بھی قرآن ختم ہو جاتا ہے تو 20 دن چھٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کی سنت الگ ہے، تراویح کی سنت الگ ہے. اس لیے ہم کو جب تک چاند نظر نہیں آتا وہاں تک ہم کو تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ. بھائی بولو نا انشاءاللہ. ہاں، دیکھو بہت لمبی رات ہے ویسے. اب تو آج سے تو انشاءاللہ بہت جلدی تراویح ختم ہو جائے گی. جیسے علم ترا، سمجھو اتنی لمبی رات ہے، پوری رات دکانیں کھلی رہتی ہے. اس لیے میرے بھائی شاپنگ کا خاموخواہ بہانہ نہ کریں، اور یہ مبارک راتیں بازاروں میں ہم رائے گا اور بیکار نہ جاتے. جاوے بھائی شاپنگ کے لیے جاوے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے بازاروں میں سے آ جائے اور اپنا قیمتی وقت اللہ کی عبادت میں گزارے. انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور میرے بھائیوں دیکھو، پھر سے میں کہتا ہوں، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ رمضان المبارک میں تیرے دربار، رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی تیرے دربار سے ہم کو محروم نہ کرنا، تیرے قرآن سے ہم کو محروم نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ قرآن رکھ دیا، جاؤ بھائی السلام علیکم، اب آئندہ سال رمضان آئے گا جب کھولیں گے. نہیں میرے بھائیوں، بڑی کم نصیبی ہو جائے گی. اس لیے روزانہ، ابھی ہم روزانہ 1 پارہ 2 پارہ پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو غیر رمضان میں 1 رکوع 2 رکوع پڑھیں، لیکن ہمارا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے. اور جس کو پڑھنا نہیں آتا نا، بار میں کہتا ہوں کہ وہ بھی قرآن کریم کو کھول کر صرف دیکھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق بخشے. درود شریف پڑھو.